بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ابو محمد بن قتیبہ ابو ابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تو انہیں بے خوابی کا مرض لاحق ہو گیا۔ رات کو جب وہ سوتے تو بسا اوقات عیسائیوں کے گرجا گھر سے اٹھنے والی ناقوس کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی اور ان کی نیند اڑ جاتی۔ ایک دن صبح سویرے جب ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے تو فرمایا، اے عرب قوم، کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے حکم کی تعمیل کر سکے؟ اسے میں مہم کی انجام دہی سے قبل 3 دیت کے مساوی رقم دوں گا، اور جب وہ مہم سے واپس آئے گا تو مزید 2 دیت کے مساوی انعام سے نوازوں گا۔ آپ کی بات سن کر غسان کا ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ کے حکم کی سر انجام دینے کے لیے ناچیز حاضر خدمت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میرا خط لے کر شاہ روم کے پاس جاؤ گے، جب اس کے دربار میں پہنچ جاؤ تو بلند آواز سے اذان کہو گے۔ غسانی نوجوان نے عرض کیا، پھر کیا حکم ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صرف یہی درکار ہے۔ غسانی نوجوان نے کہا، آپ نے کام تو بہت معمولی دیا ہے مگر معاوضہ بہت زیادہ رکھا۔ اس کے بعد نوجوان روم کو روانہ ہو گیا۔ شاہ روم کا دربار لگا ہوا تھا، چاروں طرف سے وزراء اور درباریوں کا گروہ اسے گھیرے ہوا تھا۔ بادشاہ ان کے مابین جلوہ افروز تھا۔ فوجیوں کا دستہ چاق و چوبند حفاظتی فرائض انجام دے رہا تھا۔ اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ بلا جھجک شاہ روم کے دربار میں داخل ہوا اور محافظین کے دستے کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اذان شروع کر دی۔ اس نوجوان نے پوری اذان سنا کر درباریوں کو متحیر کر دیا۔ شاہ روم کے ارد گرد فوجیوں اور محافظین کا دستہ تھا۔ وہ اپنی تلواریں فوراً سونت کر آگے بڑھے کہ اس گستاخ مسلمان نے ہمارے شاہ کی توہین کی ہے، اب اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ اچانک شاہ روم نے بلند آواز سے اپنے فوجیوں کو آگے قدم بڑھانے سے روک دیا۔ فوجیوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی آواز گونجی، اپنی تلواریں میان میں رکھ لو۔ کچھ ہی لمحے بعد بادشاہ فوجیوں سے پہلے مسلمان ایلچی کے سامنے آیا اور گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ درباریوں سے مخاطب ہوا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمہارا اور تمہارے اوپر ان کا حق ہے؟ بادشاہ اس جملے کے ذریعے سے اپنے درباریوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طرح کسی ایلچی کو قتل کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غرض معاملہ ٹھنڈا کرنے کے بعد بادشاہ مسند پر جا بیٹھ درباریوں سے مخاطب ہوا، اے فوجیوں کی جماعت، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بے خوابی کا مریض ہو جاتا ہے اور رات کو اسے بہت ہی کم نیند آتی ہے۔ ناقوس کی آواز سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اس نوجوان ایلچی کو میرے دربار میں اذان دینے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اذان کے جرم میں اگر اسے قتل کر دیا گیا تو وہ ناقوس بجانے والے کے جرم میں اپنے ملک کے سارے عیسائیوں کو خون کر دیں گے۔ اس لیے ان کا یہ ایلچی ان کے خلاف توقع ان کے پاس واپس جائے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ شاہ روم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نوجوان ایلچی کو کپڑے کے جوڑے عنایت کیے اور انعام و اکرام کے ساتھ سواری دے کر اسے روانہ کیا۔ جب وہ نوجوان واپس حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا تم صحیح سالم میرے پاس واپس آ گئے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں آپ کے کرم فرمائی سے تو نہیں، البتہ شاہ روم کی کرم فرمائی سے واپس آ رہا ہوں۔ جس زمانے میں مسلمان کا خلیفہ باصلاحیت ہوتا تھا تو روم کا بادشاہ بھی اسی صفت کا حامل ہوتا تھا۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہوشیار اور سیاستدان ہوتا تھا تو روم کا بادشاہ بھی اسی طرح